شادی کے اگلے ہی دن شوہر نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے اور میرے چہرے پر کھینچ کر 5 تھپڑ مارے۔ شوہر کے ہاتھوں کے نشان میرے چہرے پر چھپ گئے۔ میرا تو دماغ ہی گم گیا تھا۔ ساس کے مشورے پر مجھے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا گیا۔ ساس کہنے لگی جاؤ اور اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو بتا دینا کہ آج ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ میں روتی ہوئی گھر پہنچی تو ساتوں بھائیوں نے میرے ہاتھ میں کاغذ تھما دیا اور کہا جا کر اپنے شوہر کو دکھاؤ، وہ تم سے معافی بھی مانگے گا اور اپنی ماں کو دھکے مار کر گھر سے بھی نکال دے گا۔ میں واپس جا کر شوہر کو وہ کاغذ دیا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ شوہر نے مجھے گھر میں داخل ہونے ہی نہیں دیا۔ آج جمعے کا دن تھا اور بہت سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ میں مسجد کے باہر بیٹھ گئی اور بھیک مانگنے لگی۔ میں اسی طرح بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ مسجد میں جب کوئی خوبصورت لڑکا جاتا تو میں اس کی طرف حسرت سے دیکھتی اور دعا کرتی کہ کاش میری اس لڑکے سے شادی ہو جائے تو میری زندگی بھی سنور جائے۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا، جسے دیکھتے ہی میرا دل چاہا کہ کاش یہ شخص میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن وہ خاموشی سے مسجد کیا اور واپسی پر سر جھکائے انداز میں مجھے 500 کا نوٹ دے کر چلا گیا۔ میں اس سخی دل انسان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اگلے دن پھر میں نے اس کا انتظار کیا۔ وہ ظہر کی نماز مسجد میں ہی پڑھتا تھا۔ بہت بے چین رہتی کہ کیسے اسے بات کروں۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے وہ نماز پڑھ کر باہر نکلا میں اس کے پیروں میں گر بولی خدا کا واسطہ ہے صاحب، میری مدد کرو، اس دنیا میں عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہاں کے ظالم بھیڑیے مجھے کھا جائیں گے، خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ میں رو رہی تھی۔ ایسے ڈرامے تو میں خوب جانتی تھی۔ اس نے پہلے تو مجھے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میں مسلسل اس کے سامنے روتی رہی اور گڑگڑاتی رہی تو آخرکار وہ تنگ ہو کر بولا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ میں دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ سارے راستے وہ خاموش رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی گھر کے سامنے جا رکی۔ وہ مجھے اندر لے آیا۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے، لیکن میں خاموش رہی۔ جیسے ہم اندر داخل ہوئے ایک عورت باہر آئی۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے شخص کو سلام کیا۔ پھر ایک آدمی کمرے سے باہر آیا۔ ان دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی، جس کے بعد یہ طے پایا کہ میں یہیں رہوں گی اور میرا سارا خرچ وہ شخص اٹھائے گا، لیکن وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ یہ فیصلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں تو اسے پہلی نظر میں ہی اپنا بنانے کی کوشش کر بیٹھی تھی۔ خیر وہ مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس گھر میں صرف نصرت اور اس کا شوہر رہتے تھے۔ نصرت کا شوہر اس آدمی کا دوست تھا، اسی لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ نصرت نے مجھے کپڑے دیے۔ میں نے نہا کر صاف کپڑے پہنے تو میرا حلیہ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نصرت میرے لیے کھانا لے آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے مناسب موقع سمجھ کر اس شخص کے بارے میں پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں نے سوال کیا کہ وہ کون تھا اور مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں گیا، نصرت بولی بہن اس کا نام الیاس ہے، وہ بہت نیک اور اچھا انسان ہے، بہت امیر بھی ہے اور غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور جلد اس کی شادی ہے، اس لیے وہ تمہیں یہاں چھوڑ گیا تاکہ کوئی بات نہ بنے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت باتونی ہے، مگر ایسی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں نے چند دنوں میں ہی نصرت کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنے دکھڑے رونے لگی تو مجھے لگا یہی صحیح وقت ہے اپنا ڈرامہ شروع کرنے کا۔ میں نے نصرت سے کہا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس نے فوراً وعدہ کر لیا۔ تب میں نے کہا میں بہت مجبور لڑکی ہوں، ساری زندگی بغیر کسی سہارے کے کیسے رہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی اور بولی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ تب میں نے کہا میں الیاس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے سوا میرے لیے کوئی اور نہیں۔ میری بات سن کر وہ چونک گئی اور بولی اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اسے پگھلا دیا اور آخرکار وہ مان گئی اور بولی ٹھیک ہے تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے دن منصوبے کے مطابق اس نے الیاس کو بہانے سے گھر بلا لیا۔ الیاس 2 گھنٹے میں آ گیا۔ نصرت چائے بنا کر لائی اور میری ہدایت کے مطابق اس میں نیند کی گولیاں ملا دی۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ الیاس کو نیند آ گئی۔ میں اور نصرت اس کے بھاری جسم کو گھسیٹ کے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں وہیں بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ میرا نام ماریا تھا۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے بے حد پیار ملا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، مگر شاید میری قسمت میں ان کا ساتھ کم ہی لکھا تھا، کیونکہ مجھے شبیر سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی کریانے کی دکان ہماری گلی میں تھی۔ میں اکثر وہاں سودا سلف لینے جاتی۔
وہ مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتا۔ پہلے میں نہ سمجھی، مگر سچ یہ تھا کہ وہ مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ بہانے بہانے سے دن میں کئی دفعہ اس کی دکان پر جانا معمول بن گیا۔ جب اسے میرے جذبات کا اندازہ ہوا تو اس نے بھی اظہار کر ہی دیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں ڈر گئی اور کہا اگر ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتیں بڑھ گئی اور اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے فوراً شبیر کو سب بتا دیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا ہم دونوں کہیں دور چلے جاتے ہیں، نکاح کر لیں گے۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے انکار کر دیا، مگر گھر آ کر بار بار یہی خیال آتا رہا کہ شبیر کو کیسے حاصل کروں۔ اسی دوران میرے رشتے کی تاریخ طے ہو گئی، جو میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ میں کسی اجنبی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں نے شبیر کو کہہ دیا کہ میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ وہ خوش ہو گیا اور اس نے سارا منصوبہ سمجھا دیا۔ رات ہوتی ہی میں گھر سے بھاگ گئی۔ شبیر میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم بس اسٹینڈ گئے اور اسلام آباد کی بس پکڑی۔ راستے بھر مجھے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ستاتا رہتا۔ میں جانتی تھی کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ شبیر مجھے ایک گاؤں جیسے علاقے میں لے آیا جہاں ہم کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا ہاں اب ہم جلدی شادی کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی تو میرے لیے گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ میں نے اسے ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ باتوں میں ٹالتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی اذان ہو گئی، مگر وہ واپس نہ آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پوری رات میں نے انگاروں پر گزاری۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد وہ پھر کبھی نہیں آیا۔ جب مہینہ ختم ہوا تو مالک مکان نے کرایہ مانگا جو میں ادا نہ کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 11 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری منزل کہاں تھی میں نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، مگر مجھے کہیں پناہ نہ ملی۔ مجھے معلوم تھا جو لڑکیاں ماں باپ کا سر جھکا کر گھر سے جاتی ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ پھر میں نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ مجھے اپنا کوئی نہیں لگتا تھا، مگر جب میں نے الیاس کو دیکھا تو لگا اسے بہتر انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے میں نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے ڈوبے مجھے نیند آ گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا، مگر صبح سورج اچھی طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز پر الیاس بھی جاگ گیا۔ اتنے میں نصرت اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ تب میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ اس شخص نے مجھے رات کو نشاور چائے پلائی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میری چیخو پکار سن کر نصرت کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس بنگلہ نما گھر میں داخل ہوئی اور ملازمہ سے کہا کہ الیاس کی امی کو بلا دو۔ چند ہی منٹوں بعد الیاس کی والدہ میرے سامنے بیٹھی۔ وہ ایک باوقار اور خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی نظروں میں کئی سوال تھے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی۔ میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھبرا کر بولی بیٹی تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تب میں نے کہا آنٹی آپ کے بیٹے الیاس نے مجھے برباد کر دیا۔ اس نے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ اب بتائیں میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس کوئی سہارا نہیں۔ وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میری باتیں سن کے ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر سامنے کھڑا کیا اور پوچھا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دی اور ساری کہانی سنا دی اور کہا آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں، اب آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ پھر میں زور زور سے رونے لگی۔ اتنے میں الیاس گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، مگر میں نے اپنی اداکاری جاری رکھی اور کہا آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کر کے اب انجان بن رہا ہے۔ الیاس کی ماں نے اسے پوچھا کیا تم نے اس لڑکی کے ساتھ رات گزاری ہے؟ الیاس نے کہا ہاں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس کی ماں نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ اب وہ عورت بھی میری باتوں پر یقین کر چکی تھی۔ الیاس کچھ کہنے لگا، مگر اس کی ماں نے اسے ٹوک دیا اور کہا اب تم صرف میری بات سنو، اس لڑکی سے فوراً نکاح کرو، اسی وقت نکاح کا بندوبست کرو۔ الیاس ماں کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس عورت نے مجھے پیار سے گلے سے لگایا اور کہا اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، تمہارے ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ الیاس کی ماں نے اپنی بیٹی کی منگنی توڑ کر اس کی شادی میرے ساتھ طے کر دی۔ الیاس کی منگیتر رو رو کر بے حال تھی، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
مجھے لگا میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ شام ہوگی مگر الیاس واپس نہ آیا۔ اس کی امی بھی پریشان تھی مگر وہ میرا پورا خیال رکھتی رہی۔ شام کو ہم چائے پی رہے تھے کہ اچانک الیاس گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاح خواہ اور 3 آدمی تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لمحہ خواب جیسا تھا۔ پھر سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ مجھے ہلکا سا زیور اور میک اپ پہنا کر الیاس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں بہت خوش اور مطمئن تھی مگر کچھ دیر بعد الیاس کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھا۔ میں اسے محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی مگر اس نے میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اس نے حق مہر کے 5 لاکھ روپے میری جھولی میں ڈالے اور میرے چہرے پر 5 زوردار تھپڑ مارے۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تب اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے۔ تم نے یہ سب ڈرامہ پیسوں کے لیے کیا تھا نا؟ لو، پیسے بھی مل گئے اور میں نے بدلہ بھی لے لیا۔ اب یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری قسمت دیکھو، شادی کی رات ہی طلاق ہو گئی۔ اس کی ماں چیخو پکار سن کر کمرے میں آ گئی۔ وہ حیران تھی مگر الیاس نے صاف کہہ دیا کہ اس نے بدلہ لے لیا ہے۔ اگر کسی نے مداخلت کی تو وہ گھر چھوڑ دے گا۔ اس پر اس کی ماں خاموش ہو گئی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی اور ایک پارک میں جا کر دیر تک روتی رہی۔ مجھے روتے دیکھ کر 7 آدمیوں کا ایک گروہ میرے پاس آیا اور وجہ پوچھنے لگا۔ میں ڈر گئی اور بھاگنے لگی مگر انہوں نے کہا، ہم ساتھ ہو، ہمیں اپنا بھائی سمجھو، ہم مدد کریں گے۔ تب میں نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ وہ بولے، ہمارے پاس ایسا فن ہے کہ ہم بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ انہوں نے مجھے کاغذ دیا اور کہا، اسے قبر میں دفن کر دو۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا مگر بدلے کی آگ میں سب کر گئی۔ اب میں ان 7 بھائیوں کے لیے کام کرنے لگی۔ وہ کالا علم کرتے تھے اور میں ان کی بات مان گئی۔ ایک دن بازار میں نے ایک آدمی کو زمین پر لیٹے دیکھا جو معذور لگ رہا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ الیاس تھا جس سے میں نے بے پناہ محبت کی۔ اس کی جان و شوکت ختم ہو چکی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو دیا۔ میں بدلہ تو چاہتی تھی مگر یہ انجام نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ندامت نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سچ بتاؤں گی مگر اسی رات مجھے فالج کا اٹیک ہوا اور میں خود مجبور ہو گئی۔ میں ویل چیئر پر ان 7 بھائیوں کے پاس گئی اور کہا، اس جادو کا توڑ کرو۔ مگر وہ ہنسنے لگے اور بولے، جادو صرف دین سے دور لوگوں پر اثر کرتا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرا استعمال ہوا ہے۔ اگلے دن میں اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے الیاس کو دور کیا تھا۔ میں نے اپنے سارے گناہ مان لیے اور کہا، الیاس بے قصور ہے۔ اس نے میری بات مان لی اور بتایا کہ الیاس کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور وہ معذور ہو چکا تھا۔ پھر میں اسے وہاں لے گئی جہاں میں نے الیاس کو دیکھا تھا۔ میں خود واپس آ گئی کیونکہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے الیاس اور اسی لڑکی کی شادی کی خبر ملی جس سے مجھے عجیب سکون ملا۔ اب میں آسانی سے موت قبول کر سکتی ہوں۔ شاید جب آپ یہ کہانی سنیں میں اس دنیا میں نہ ہوں مگر میری مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ شاید کسی کی دعا قبول ہو جائے اور میری اگلی منزل آسان ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔